السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلامن علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے تو ضبط بھی دے جلال بھی دے، تو ضبط بھی دے جلال بھی دے، مجھے یہ کمال بھی دے، مجھے یا رب یہ کمال بھی دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، کہ زمانہ میری مثال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اور تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و رزق کی ہوس نہ ہو، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ حضرات، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیور، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ذات پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو گے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کرو گے، تو تمہیں بھی وہ ویسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسا؟ کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پرندوں کو نہ بولنا آتا ہے نہ کمانا آتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھونسلوں میں ہی رزق دے دیتا ہے، یا گھونسلوں سے باہر جانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا پیارے احباب حضرات، پرندوں کو بھی گھونسلوں میں رزق نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں بھی گھونسلوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے حضرات، کہ اپنے گھونسلوں سے انہیں بھی حکم یہ ہے کہ اپنے گھونسلوں سے باہر نکلو، اپنے گھونسلوں سے اڑو حضرات، پروں کو ہلاؤ، پھیلو زمین پر، محنت کرو، پھیل جاؤ زمین پر اور محنت کرو، اس کے بعد تمہارے دانے تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ جب پرندوں کو بلکہ جانوروں کو، چاہے وہ مویشی ہو، ہماری بکریاں ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، حضرات سارے حیوان، ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں باہر، تو حضرات انہیں بھی کیا حکم ہے؟ انہیں بھی محنت کرنے کا حکم ہے، محنت کر کے کھانے کا ان جانوروں کو، ان مویشی جانوروں کو بھی حکم ہے کہ چلو پھرو۔ تو انسان کیوں یہ سوچ کر بیٹھتا ہے کہ مجھے میری جگہ پر ہی رزق مل جانا چاہیے؟ اللہ کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اور حلال لقمہ کھائے، اس لیے کہ یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے۔
حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہیں لیکن کام لوہے کا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں حضرات، پھر کمائی وہ کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرات یہ بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن حضرات یہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، تعمیر کا کام کرتے تھے اور اس سے کھاتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے درزی کا کام کیا ہے، لباس سلنے کا کام کرتے تھے اور اس کی کمائی کھایا کرتے تھے، یعنی محنت سے کھانا کمانا یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے کاموں میں سے ہے۔ آج سب سے بڑی ایک نحوست ہے، بے برکتی کی ایک بڑی وجہ گھروں میں جو بے برکتی ہوتی ہے، نوجوانوں کا خاموش بیٹھے رہنا اپنے گھروں میں اور رزق کی تلاش کے بغیر انتظار کرتے رہنا، میرے اسٹیٹس کے بغیر کوئی کام نہیں مل رہا ہے، میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق کوئی کام نہیں ملتا ہے۔ کیا ہے آخر تمہارا اسٹینڈرڈ؟ کیا ہے تمہارا اسٹیٹس؟ انبیاء اکرام سے بڑھ کر تو نہیں، انبیاء اکرام سے بڑھ کر تو نہیں کوئی اس زمانے میں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام جب کپڑے بننے کا کام کر سکتے ہیں اور صحابہ اکرام چٹائیاں سلنے کا کام کر سکتے ہیں تو باقی ہم جیسوں کو تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی کام، کوئی حلال کام ہماری اسٹیٹس کا نہیں، میرے لیول کا کام نہیں ہے۔ بے برکتی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر میں آنے والی حلال کمائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو شیطان حضرات، اس کے دل میں شیطان یہ غرور ڈالتا ہے کہ تیرے لائق یہ کام نہیں ہے، حلال کاموں میں کوئی بھی ایسا ناپسندیدہ کام نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہر حلال کام اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک دو نہیں بے شمار صحابہ نے جنہوں نے کھیتی باڑیاں کی ہیں اور پھر مٹی کے مٹکے بنانے کا کام اور برتن بیچنے کا کام، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہات سے آتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے۔ بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں، اس حدیث کو نوٹ کریے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، سرکار بہت پیار کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، اتنے خوش ہوتے، سرکار ان کو دیکھ کر کے اتنے خوش ہوتے اور فرماتے کہ اس سے بہتر شخص مجھے کوئی دکھتا نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حلال کمائی کمانے کے لیے سفر کرتا ہے۔ ایک بار وہ بازار میں کھڑے تھے، کہیں دور سے سبزیاں لاتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے، پیچھے سے جا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوست دوسرے دوست کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا، سرکار نے اپنے صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اعلان فرمانا شروع کیا، کوئی ہے، میں غلام بیچ رہا ہوں جو میرے غلام کو خریدے۔ فرمایا خریدنے والا کوئی ہے جو میرے غلام کو خریدے، جو مجھ سے غلام خریدے۔ اس کے بعد اس صحابی کو پوچھا کہ جانتے ہو کون ہے؟ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ پہچان تو گئے تھے صحابی رسول، پہچان تو گئے تھے۔ کہنے لگے نہیں پہچانتا، آپ کو نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ صحابی کہتے ہیں بہت دیر تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخر کون نہیں پہچانتا؟ آخر آپ کی خوشبو سے کون نہیں پہچانتا؟ ہر صحابی آپ کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے پہچان لیا کرتے۔ آقا جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہک جایا کرتی۔ انہوں نے پہچان تو لیا تھا لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
نہیں تم نے مجھے پہچان تو لیا تھا لیکن تم، سرکار نے فرمایا تم نے مجھے پہچان تو لیا تھا لیکن تم یہ کیوں کہتے تھے کہ میں نے نہیں پہچانا؟ تو عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اے آقا میں نے آپ کو پہچان تو لیا تھا، میں نے آپ کو جان تو لیا تھا، میں اپنی پیٹھ آپ کے سینے مبارک سے مس کر رہا تھا، یا رسول اللہ مجھے بڑا سکون مل رہا تھا، مجھے بڑا چین مل رہا تھا، میری پیٹھ آپ کے مبارک سینے سے ہو رہی تھی، مس ہو رہی تھی، تو مجھے اتنا سرور مل رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا، جتنی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لگے کھڑے رہے وہ برکتیں میرے اندر آ رہی تھی، وہ برکتیں میرے اندر آتی رہی۔ تو حضرات یہ تو صحابی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، صرف ان کو یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ تم بازار میں کھڑے ہو کر سبزی بیچتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے صحابی کا یہ لیول نہیں ہے، یہ میرے صحابی کا اسٹیٹس نہیں ہے، میرے صحابی کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یہ عزیزان گرامی حضرات، حلال کمائی پر آر محسوس کرنا، حلال کمائی پر شرم محسوس کرنا، عیب محسوس کرنا، یہ بہت نحوست کی بات ہے، بے برکتی کی بات ہے، بے برکتی آنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات جب بھی آپ کو ٹائم، جب بھی آپ کے پاس وقت ہوا کرے تو حلال رزق کی تلاش میں نکل جائے کریں، رزق حلال کمایا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عبادت میں شمار فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔